كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما نافعا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک میں سے چند آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث تلاوت کی ہیں. انشاءاللہ ان کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا. دعا کرتا ہوں اپنے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی مجھے سچ کہنے کی اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد مجھے اور تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ماں باپ کو، ہر مسلمان کو یہ ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی جلدی شادی کیا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو بالکل بھی پسند نہیں فرماتے تھے کہ بچوں کی 30 سال 40 سال عمریں ہو جائیں اور پھر جا کر ماں باپ یہ سوچے کہ میں نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں. جب سے ہم نے نکاح کو مشکل کیا ہے، جس وقت سے ہم نے نکاح کو عبادت سے نکال کر اور رسم و رواج میں داخل کر دیا ہے، اس وقت سے غیر شادی شدہ بچیوں اور بچوں کی تعداد زیادہ ہے. وجہ خرچے بڑھا لیے اور رسم و رواج نکاح میں داخل کر لیا کہ جب تک ماں باپ کی جیب میں لاکھوں روپے نہیں ہوں گے زیور خریدنے کے لیے، سونا خریدنے کے لیے، کپڑے خریدنے کے لیے، اور اسی طرح سے جہیز خریدنے کے لیے، اس وقت تک ہم لوگ اپنی اولاد کی شادی کا نام بھی نہیں لیتے. اسی وجہ سے آج اللہ کی نافرمانیاں زیادہ ہیں، زنا زیادہ ہے، بے حیائی زیادہ ہے، بے پردگی زیادہ ہے،
اور رب کی نافرمانی زیادہ ہے۔ ہمیں جو اسلام نے نکاح دیا، ہمیں جو اسلام نے نکاح والی عبادت دی، میرے دوستو یہ یاد رکھنا، ایک انسان رات کو تہجد پڑھ رہا ہے اور ایک انسان اپنے بچوں کی اور بچیوں کی شادی کی فکر میں ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے ہاں جو شادیوں کی فکر میں لگا ہوا ہے وہ تہجد پڑھنے والے سے بہتر ہے۔ ایک آدمی نوافل عبادت کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، سارا دن نفلوں میں مشغول رہتا ہے اور ساری رات مصلے کے اوپر اپنی پیشانی رکھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک انسان محنت کر کے اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، تو اللہ کے ہاں اور اس کے رسول کے ہاں اور تمام صحابہ اور تابعین اور فقہاء کے ہاں وہ انسان افضل ہوگا جو انسان اپنے بچوں کی شادی میں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے نوجوانوں، جب تمہارے پاس نکاح کی طاقت ہو، معمولی سا خرچہ ہو، طاقت کا مطلب یہ نہیں کہ کروڑوں روپے ہوں، لاکھوں روپے ہوں، بلکہ معمولی سا خرچہ ہو کہ انسان کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ وہ اپنا جسم ڈھانپ سکتا ہو، اپنی بیوی کا جسم ڈھانپ سکتا ہو اور ایک نارمل سی چھت دے سکتا ہو، پردہ دے سکتا ہو، اور پھر اس کے بعد اس کے پاس حق مہر کے پیسے ہوں، جو بھی شرعی حق مہر ہوتا ہے۔ فرمایا کہ تم نکاح کرو، فَإِنَّهُ أَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، وَأَغَضُّ لِلْبَصَرِ، اور تمہاری آنکھوں میں حیا پیدا کرے گا، تمہاری آنکھوں کو پست کرے گا۔ اور اللہ کے نبی نے نکاح کو اتنا آسان کیا تاکہ لوگ زنا سے بچ جائیں۔ جیسے نماز آسان ہے، جیسے زکوٰۃ دینا آسان طریقہ ہے، جیسے روزے رکھنے آسان ہے، جیسے رات کو تہجد پڑھنا تہجد گزاروں کے لیے آسان ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے نکاح کو بھی آسان کیا۔ کوئی خرچہ نہیں رکھا اللہ نے، کسی آیت کے اندر، کسی حدیث کے اندر یہ نہیں آیا کہ اگر تمہیں لاکھوں روپے اگر بیٹی کو جہیز دو گے تو بیٹی کی شادی کرو، ورنہ نہیں۔ اگر تمہارے پاس لاکھوں روپے ہے اور بچے کو دینے کے لیے کہ تمہیں مہنگے سے مہنگے کپڑے بنانے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو ولیمے پہ اکٹھا کرنا ہے، یہ اللہ مالک نے بالکل بھی نہیں رکھا۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے، ان اعظم النکاح برکۃ وایسرہ مونۃ، کہ بہترین نکاح برکت کے اعتبار سے، جس میں اللہ کی رحمت کی بہاریں ہوتی ہیں، جس میں اللہ کی برکتیں نازل ہوتی ہیں، جس پہ اللہ اپنی رحمت میں شادی والے جوڑے کو لیتے ہیں، شادی والی جگہ پہ جہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، شادی والے عمل میں جہاں اللہ کے رحمتیں آتی ہیں، فرمایا کہ وہ شادی ہے، وہ نکاح ہے جس میں خرچہ تھوڑے سے تھوڑا ہوگا۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے
کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ تم جوان ہو گئے ہو، تم جاؤ اللہ کے نبی کو کہو کہ ہمیں کہیں نہ کہیں نوکری دے دو۔ نوکری دینے کے بعد ہمارا جو ہے ہم جوان ہو گئے ہیں، ہم نے نکاح بھی کرنا ہے، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ وہ جانے لگے، درمیان میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت علی نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ ابو داؤد کے اندر یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ کہا کہاں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ہمارے والدین نے بھیجا ہے کہ ہم نے اللہ کے نبی سے سب سے پہلے تو ملازمت لینی ہے، نوکری لینی ہے، اور پھر ہم نے نکاح کا کہنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی تمہیں کبھی بھی ملازمت پہ نہیں رکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، یہ دستور تھا کہ جو لالچی آدمی ہوتا تھا، جو آپ سے عہدہ لیتا تھا، مانگتا تھا، آپ اس کو عہدہ نہیں دیتے تھے۔ اسی لیے جو اللہ کے ولی لوگ ہوتے ہیں وہ عہدوں سے بھاگتے ہیں، اور جو دنیا کے پجاری لوگ ہوتے ہیں وہ عہدے لینے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن جن کا تعلق اللہ سے ہوتا ہے وہ عہدوں سے بھاگتے ہیں، ان کو عہدے بالکل بھی پسند نہیں ہوتے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ تمہیں اللہ کے نبی نے کبھی بھی اپنے کام پہ نہیں رکھنا۔ وہ آگے سے کہنے لگے کہ علی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد ہوا، ہم نے تو تجھ پہ حسد نہیں کیا، لیکن اگر ہم اپنا کوئی مطلب لینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہیں تو تو ہمارے اوپر کیوں حسد کر رہے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی چادر بچھائی اور کہا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، تم جاؤ اور مجھے بتانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جب آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ وسلم ہمیں عمل پہ رکھ لو۔ فرمایا نہیں۔ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے والدین نے کہا کہ ہم جوان ہو گئے ہیں، ہماری کوئی شادی کا انتظام ہو جائے، حق مہر وغیرہ کا۔ فرمایا کہ بیٹھو۔ فرمایا کہ جاؤ فلانے آدمی کو کہو کہ تیرے گھر میں بیٹی ہے، اس کے ساتھ تو اپنے بیٹی کا نکاح کر دو۔ پیغام گیا، اس شخص نے اپنی بیٹی کا ایک لڑکے سے نکاح کر دیا۔ پھر کہا کہ تو فلانے کے پاس جا۔ وہ فلانے کے پاس گیا، کہا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دو۔ نکاح کر دیا، اب رہ گیا خرچہ حق مہر کا۔ فرمایا کہ فلانے آدمی کو بلاؤ، اس کے پاس میرے کچھ پیسے پڑے ہیں۔ اس کو بلایا گیا، آپ کے اس کے پاس پیسے تھے، وہ آپ کا وزیر مال تھا۔ کہا کہ جو میرے حق کے پیسے ہیں ان میں سے ان دونوں کا جو حق مہر ہے اس کو ادا کر۔ انہوں نے دونوں نے اپنی بیویوں کو لیا اور اپنے خاندان میں چلے گئے، اپنے گھر میں چلے گئے۔ نہ باپ آیا، نہ ماں آئی، نہ خاندان، نہ قبیلہ، نہ رشتہ دار، کوئی بھی نہیں آیا، اور اللہ کے نبی نے اپنے ان دونوں خاندان کے لوگوں کی شادی کی۔ میرے بھائیوں، آج کے دور کے اندر بلکہ کروڑوں لاکھوں لوگ غیر شادی شدہ ہیں۔ اس کی وجہ خرچہ نہ ہونا، اس کی وجہ رسم و رواج میں پڑنا، اس کی وجہ کہ نکاح کو عبادت سے نکال کر اور یہودی رسم و رواج کو اس میں داخل کر دینا، جو کہ اللہ کے نبی سے ثابت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج نکاح والے عمل سے مسلمان جو ہے وہ دور ہو رہے ہیں اور اپنے بیٹیوں کی اور بیٹوں کی شادی لیٹ کر رہے ہیں کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں اس وقت ان کے بارے میں سوچا جاتا ہے کہ اب ان کی شادی کروا دیں، اور پھر شادی کے اوپر فضول خرچے اور اتنے زیادہ خرچے کرنے کہ جس کی شادی ہوئی ہے یا تو اس کی عمر باقی قرضہ اتارنے پہ لگ جائے گی، یا باپ کو اپنی کوئی نہ کوئی چیز بیچ کر اس شادی کا قرضہ اتارنا پڑے گا۔ حالانکہ
حضور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم نکاح کرو اپنے بچوں کا، جن کی شادی نہیں ہوئی ان کا نکاح کرو۔ یا اللہ پیسے نہیں، دولت نہیں، خرچہ نہیں، فرمایا إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر تم فقیر ہوئے، تمہارے پاس پیسہ نہ ہوا شادی کے وقت اور تم نے فضول شادی کے اوپر خرچہ نہیں کیا، فرمایا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، شادی کروانا تمہارا کام ہے اور تمہیں غریبی سے نکال کر مالداری میں داخل کرنا اللہ کا کام ہے۔ شادی عبادت پاک دامنی ہے انسان کے جسم کی۔ اللہ کے نبی نے اپنی 11 شادیاں کروائی، 11 شادیوں میں کوئی فضول رسم دور تک بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ جو منگنی کے رواج ہیں یہ بھی یہاں کے پڑے ہوئے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر آپ کے پاس ہے، بلکہ پہلے اپنی بیٹی عائشہ کو کہا کہ میرے لیے حضرت فاطمہ کا رشتہ منگوا دے۔ عمر کتنی حضرت فاطمہ کی؟ 15 یا 17 یا 21 سال کے قریب عمر تھی، 3 روایتوں میں آتا ہے 15 یا 17 یا 21۔ کہا کہ نہیں، وہ رشتہ اس لیے مانگتے تھے کہ ہمارا اللہ کے نبی سے خاندانی تعلق ہو جائے۔ اگر کسی صحابی نے اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی دی ہے وہ بھی اس لیے دی ہے کہ ہمارا اللہ کے نبی سے تعلق اور محبت میں اضافہ ہو، اور اگر کسی نے لی ہے اس نے بھی اسی لیے تاکہ ہمارا تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی سے ہو جائے اور اس خاندان سے ہماری نسبت ہو جائے۔ کہا کہ نہیں۔ حضرت ابوبکر واپس چلے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، پیغام بھیجا، خود مانگا، اللہ کے نبی نے نہ کی، کہا کہ نہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا نمبر ہے، حضرت ابوبکر حضرت عمر نے حضرت علی کو کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے مانگو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے سے شرمائے، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو انصار کے قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے کہا کہ علی جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اب ان کی بیٹی کا رشتہ طلب کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گئے، بیٹھ گئے، شرمائے، کوئی بات نہیں کی، بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ علی کیسے آئے ہو؟ تو بڑی ہی آنکھوں میں حیا رکھتے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فاطمہ کے رشتے کے متعلق آپ کے پاس آیا۔ آپ نے فرمایا کہ علی ان اللہ قد امرنی ان ازوج فاطمہ من علی، کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کروا دوں۔ حلا مرحبا۔ حضرت علی اٹھ کر چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نکاح کے لیے آئے تو پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کی تقریب کب کرنی ہے؟ آپ نے کہا ما عندک، یا علی تیرے پاس کیا ہے؟ کہا میرے پاس عندی زرعی و فراسی، میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے۔ گھوڑا اس لیے رکھا ہوا تھا جنگ کے لیے، اور زرہ اس لیے تھی کہ جس کو پہن کر میدان جنگ میں لڑا جاتا تھا۔ بس یہ تھی، یہ 2-3 اونٹنیاں تھیں۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے جس کا حضرت علی نے ارادہ کیا تھا کہ میں اپنے ولیمے میں ان اونٹنیوں کو ذبح کر کے میں اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو کھلاؤں گا، لیکن وہاں تک بات نہ پہنچ سکی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان اونٹنیوں کو ذبح کیا اور اس کا گوشت جو تھا وہ وہاں تقسیم کر دیا تھا۔ صرف یہ سامان اور شادی کی تیاریاں ہو گئی۔ اس سے آگے اور اس سے پہلے
میرے دوستو، پوری اس محفل کے اندر 6 کتابیں حدیثوں کی ہیں، بخاری، ابو داؤد، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ مجھے کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا ان 6 کتابوں کے اندر کہ حضرت فاطمہ جو سردار کی بیٹی ہے، جو امام الانبیاء کی بیٹی ہے، اور فاطمہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، وہ فاطمہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کریں، وہ فاطمہ جس کا احترام مدینہ کے لوگ کریں، مدینہ کے سردار کریں، اللہ کے فرشتے کریں، اگر اللہ کے نبی ایک اشارہ کر دیں اس حضرت فاطمہ کے لیے، اللہ تعالیٰ مدینہ کے پہاڑوں کو جو ہے سونے کا بنا دیں۔ لیکن اس پوری شادی کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے لیے کہیں بھی تکلف نہیں کیا کہ شادی کے اوپر یہ خرچ کر دیا جائے، یہ کر دیا جائے، یہ چیزیں رہ جائیں، کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ اس لیے تاکہ آنے والی امت کے اوپر اللہ کی اور اللہ کے نبی کی رحمت ہو سکے، تاکہ آنے والے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا سا آسانی ہو اپنی بیٹیوں کی شادی میں۔ یہاں تو اللہ معاف کرے، جب رشتہ مانگنے جاتے ہیں نیت یہ ہوتی کہ وہ بندہ بڑا مالدار ہے، بڑا کچھ دے گا، تو وہاں سکون کھا نہیں۔ اور جو انسان یہ طمع لے کر رشتہ مانگنے جاتا ہے، یا اس کے والدین یہ غرض لے کر رشتہ مانگنے جاتے ہیں کہ یہاں سے جہیز بڑا ملے گا، یہاں سے پیسے بڑے ملیں گے، اس کو ہم لوگ انسان نہیں سمجھتے، اس کو اللہ تعالیٰ انسان نہیں سمجھتا، لالچی آدمی کو۔ جو جہیز کی غرض سے کسی مالدار آدمی کے پاس اپنی بیٹے کا رشتہ لے کر جاتا ہے، اس کو اللہ کے ہاں کوئی انسانیت کا ملکہ حاصل نہیں ہے۔ فَمَثَلُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مثال اللہ نے قرآن پاک کے اندر کتوں کی بیان کی ہے۔ لالچی انسان اور کتا اللہ کے قرآن میں کوئی فرق نہیں۔ 9واں سپارہ میرے بھائیوں، اس میں فرمایا کیوں ایک پورا جانور مرا ہوا ہو اس کے اوپر کتا کسی دوسرے کو نہیں آنے دے گا، ایسے ہی انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ پوری دنیا کا میں مالک بن جاؤں کہ دوسرا نہ آئے۔ ہر وقت کتا اپنی زبان باہر نکال کر رکھتا ہے، ہر وقت ہانکتا رہتا ہے، اور یہاں سے ملے کھانا شروع کر دیتا ہے۔ یہی لالچی انسان کا کام ہوتا ہے کہ جہاں سے اس کا داں لگے وہ لوگوں کو ڈنگ مار کر اپنے لیے جدال پراپرٹی بنا لیتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ یہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ اور کتا ہر وقت اپنی شرمگاہ کو چاٹتا رہتا ہے۔ یہی لالچی آدمی کا کام ہوتا ہے کہ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اگلے کی جو عورت ہے وہ کسی کی بہن ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بیٹی ہے، کسی کی عزت ہے۔ صرف درندہ انسان کی نظروں کے اندر جو بے حیائی والا مادہ چھایا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی غرض پوری کرنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے ایسے انسان کو اللہ نے قرآن پاک کے اندر کتے سے تشبیہ دی۔ شادی کے اندر یہ سب سے اہم چیز جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے وہ ہے واتقوا اللہ، کہ جب تم نکاح کرو تو اس وقت اللہ سے ڈرو۔ اگر مرد کے دماغ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا، اگر عورت کے دماغ کے اندر اللہ کا خوف ہوگا وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گی۔ اور فرمایا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب تم رشتہ بھیجتے ہو، بیٹی والے کرتے ہیں یا بیٹے والے کرتے ہیں؟ بیٹے والے نمبر 1 مال، نمبر 2 خوبصورتی، نمبر 3 دین۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے، فرمایا کہ جو مال کی غرض سے رشتہ کرتے ہیں یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ مسلمان امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ جو خوبصورتی دیکھ کر رشتہ کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہ امت محمدیہ کا طریقہ نہیں ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ امت محمدیہ میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے دین، تقوی۔ اگر اس چیز کو دیکھو گے تو
تو وہ شادی کامیاب ہوگی. اگر مال کو دیکھو گے، حسن کو دیکھو گے، فرمایا کہ وہ شادی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. شادی کے بعد اگر وہ لڑکی بیمار ہو جاتی ہے، اب شادی کی بنیاد تو حسن ہے، بیماری کی وجہ سے وہ حسن زائل ہو گیا، اس خامد کو کبھی وہ عورت اچھی نہیں لگے گی. وہ رات کو باہر گزارے گا، راتیں کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے گا، اور وہ آدمی آوارہ بن جائے گا، وہ آدمی بازاروں کی زینت بنے گا، وہ آدمی تماشبین بن جائے گا. جو آدمی اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتا، جو آدمی اپنی بیوی کو وقت نہیں دیتا، جو آدمی اپنی بیوی کے پاس نہیں بیٹھتا، اس آدمی کے اندر آوارہ گردی ہوگی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے اندر آوارہ گردی نہ ہو. اور وہ بد نصیب عورت ہے، بد نصیب ماں باپ کی وہ بیٹی ہے کہ جو اپنے خاوند کی تابعداری نہیں کرتی، جو آئے خاوند سے لڑتی ہے، جو آئے خاوند سے جھگڑا کرتی ہے. اس کے اوپر انشاءاللہ تیسرے جمعے کے اوپر بحث ہوگی. اور اگر ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر لیں، خدا کی قسم دنیا کے اندر ہم شادی شدہ ہونے کے بعد ایک جنت والی زندگی سکون سے گزار سکتے ہیں، بشرطے کہ ہمیں دین کے مطابق ہمارا نکاح ہو. حضرت جابر رضی اللہ عنہ ایک گھوڑے کے اوپر جا رہے تھے، آپ پاس سے گزرنے لگے تو وہ گھوڑا سست تھا. حضرت جابر پریشان، کہا کیا ہوا جابر؟ کہا کہ میں بڑا زور لگا رہا ہوں کہ تیز دوڑے لیکن دوڑ نہیں رہا. کہا کہ جابر آپ نے اپنی رحمت کی نظر دیکھی، گھوڑے کے اندر پھرتی آ گئی، تیزی آ گئی، آپ کے برابر ہو گیا. آپ نے کہا کہ جابر تم نے نکاح کر لیا ہے؟ کہا جی ہاں میں نکاح کر لیا ہے. تو آپ نے فرمایا چلو، دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نکاح میں برکت دے، اور وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا بِخَيْرٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں خیر کو جمع کرے. یہ نہیں کہا کہ تم انہوں سے دینے کا نکاح کر لے، آپ نے نہیں فرمایا. کئی ایسے نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں ہوئے، حالانکہ آپ مدینہ کے بلکہ دنیا کائنات کے سب سے بڑی شخصیت ہے، سب سے بڑے نبی، نبیوں کے سردار، اللہ کے محبوب. لیکن اس امت کو یہ تعلیم دی کہ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا نکاح کرو، دوستوں کو، خاندان کو، قبیلے کو راضی نہ کرو، اپنے آپ کو مقروض اور قرض دار نہ بناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے، حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ آپ کے پاس آئے، مالدار تھے. غریب آدمی شادی کرے نا، غریب آدمی تو وہ بیچارہ ویسے غریب بھی پنگے لڑوں نہیں ہٹتے. ایک دفعہ ایک بندہ میرے کو آیا، میں نے کہنا کہ کہا صاحب میں قرآن خانی پرانی تھوڑا کی مشورہ، میں تھے بیٹھا ایسے، میں کہا یہ کوئی نہیں کراؤ. میں پوچھا کہ کندی کرانی؟ کہندے کہ میرا بیٹا سی 2-3-4 گھنٹے دا فوت ہویا سی تو میں تو وہ نہیں کرانی. میں کہا معصوم بچہ دے واسطے تو کی سارے سوال کریں، تو کی کریں گے؟ انہوں تو ضرورت ہی نہیں کہ انہوں تو سفارشی بننا تیرا. پھر میں پوچھا، میں کہا تیری مالی پوزیشن کی ہے؟ کہنے لگا میرے کو ایک بکری ہے، میں ویچ کے یعنی یہ کرانا ہے. میں کہا اوہی بکری ویچ کے آدھی بیوی نے کھوا دے دیسی کہ لو موٹی تازی ہوئی. وہ کہندا تو آدھا علم آدھے کولے رکھ، کدھروں آ گئے بڑے مولوی، جا میں کھے کھانی کھا تو جا. لوگ ہم سے شکوہ کرتے ہیں، کر صاحب تم سمجھاتے نہیں، تم یہ نہیں کرتے. اللہ کی قسم ہم لوگ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. ہم نے تو اپنے آپ کو خود دین سے بڑے زبان سے، جتنا زبان سے حضور کی عشق اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا، کہیں اتنا ہمارے پریکٹیکل بن جائے تو گھروں کے اندر لڑائی جھگڑا فساد سب ختم ہو جائے. میں بڑا حیران ہوا، ایک واقعہ پڑھا مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، بڑا عجیب سا واقعہ ان کا لکھا آپ بیتی کے اندر. ان کے جو داماد تھے نا، داماد بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، انہوں نے بڑی بڑی کتابوں کی بڑی بڑی تشریحات لکھی ہیں، قرآن کے آگے پیچھے حدیثوں کے ترجمے تفسیریں لکھی ہیں. ان کا واقعہ پڑھا، کہنے لگے میری ایک بیٹی تھی، ایک ہمارے گاؤں کا ایک حکیم تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دیں. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. سننے والی بات ہے دوستو، میں نے کہا ٹھیک ہو گیا.
تھوڑے دن گزرے تو کہا، حکیم صاحب کو بلایا، کہنے لگے آج عصر کے بعد عصر کی نماز ہوگی اور مسجد میں اپنے بیٹے کو لے آنا۔ اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، اے لوگوں نکاح کا اعلان کرو، بتاؤ لوگوں کو کہ نکاح کی تقریب ہونی ہے، لیکن اس تقریب کو مسجد میں کرو۔ اور ہم نے بدقسمتی سے نکاح کو مسجد سے باہر نکال کر دوسری جگہ لے آئے، اور ہم بھی جاتے ہیں۔ تم دیکھ لو دوسرے لوگوں کی جو نکاح کی تقریبیں ہوتی ہیں، عیسائیوں کی یا یہودیوں کی یا ہندوؤں کی، ان کی عبادت گاہوں میں ہوتی ہیں، وہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں کرتے نکاح۔ اور ہمارے ہاں ہم مولوی، ہم رجسٹر لے کے برات نے 2 بجے آنا ہوتا ہے، ہم 12 بجے پہنچے تھے شادی ہال، اور ہم بھی ترغیب دینے کے لیے تیار نہیں۔ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ اگر میں نہ گیا تو دوجا آئے گا، دوجا نہ ہے تو تیجا آئے گا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پتا ہے یہ غلط ہے، یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، لیکن ہم بڑے شوق سے بیچ ہی میں اور بیچ ہم سب لگے ہوئے ان چیزوں کے اندر۔ میرے دوستوں، وہ کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ عصر کی نماز مسجد میں پڑھنی ہے۔ انہوں نے عصر کی نماز مسجد میں پڑھی، وہاں نماز پڑھا کے فارغ ہوئے اور خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھا کر ایجاب و قبول کیا، کہا حضرت چلے جاؤ، تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی تمہارے گھر میں پہنچ جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد اپنے گھر گئے، اپنی بیوی کو کہا کہ جو میری بیٹی کے لیے بہترین لباس ہے وہ میری بیٹی کو پہنا دو، اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ بیوی سے حضرت کہتے ہیں میں بڑا پچھتاتا رہا، میری بیوی نے کہا کہ جناب 2-3 دن پہلے بتا دیتے چلو کوئی اچھا جوڑا لے لیتی۔ تو میں نے کہا کہ پہلے کون سا ہماری بیٹی بغیر کپڑوں کے رہ رہی ہے۔ کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سخت لہجے میں بولے اپنی بیوی سے، اور بعد میں پچھتاتا رہا، توبہ استغفار کرتا رہا کہ کہیں اللہ میرے ان لفظوں کے اوپر میری پکڑ نہ کر لے۔ اور جو بیویوں کو مارتے ہیں دجالوں کی طرح، چلادوں کی طرح، جو ظلم کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، بلکہ بعض ایسے بدنصیب ایسے ساس سورے ہوتے ہیں جو اپنی بہوں کو جناب والا جو بسنے نہیں دیتے، ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ جہاں خرچہ کرنا وہاں کرنا نہیں، جہاں خرچہ کرنا نہیں وہاں کر دینا۔ بیٹی کی شادی بڑی دھوم دھام سے کرنی، بڑے پیسے خرچ کر دینے بیٹی کی شادی کے اوپر، جب بہو کو لے آنا پھر یہ لائف بوائے صابن وغیرہ یہ چھپاتی پھرنا۔ اور ایسے کئی معاملے میرے سامنے آئے، لوگ ہم سے ڈسکس کرتے ہیں اللہ کی قسم کہ جو سورے ہیں، یہ ساس ہیں، وہ تیل چھپا دیتے ہیں کہ کہیں بہو لگا نہ لے، وہ صابن کپڑے دھونے والی چھپا دیتے ہیں، وہ بلکہ وہ صرف چھپا دیتے ہیں۔ کیسی گھٹیا نیچر کے یہ لوگ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بہو ملازمہ مل جائے کہتے ہیں تنخواہ دو ہمیں۔ اور خدا کی قسم میری دوستو بات یاد رکھنا، مرد کی شان نہیں کہ وہ عورت کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اللہ نے مرد کو بڑا عزت دار بنایا، مرد کو کام ہے اپنی محنت کرے، اپنی جد و جہد کرے، اپنے جسم کو کھپائے، عورت کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، رب کے سامنے پھیلائے۔ عورت کیا دے گی؟ عورت کی تنخواہ ہے، عورت مرضی ہے تمہارا اخلاق تم دکھاؤ اگر تمہارے اندر وہ اخلاق ہے۔ اور شام کو مولانا زکریا صاحب کہتے ہیں مغرب کا ٹائم ہوا، بیٹی کو تیار کیا، رکشے کے اندر بٹھایا، ان کے گھر چھوڑائے، اور وہ وقت کے ولی اور ابدال بنے۔ آج شادی ہو رہی ہے، مہندی ہو رہی ہے، مہندی کیا کریں، یہ دوست مجبور کرتے ہیں، قیامت کے دن دوست پانی ہیں، دوست جو کیسے کام سے مجبور کرتے ہیں۔ اگر کوئی عالمی ارادہ کر رہے کہ میں اپنی مہندی تے قرآن یعنی نعت خوانی قرآنی ہے یا کسی عالم نے بلانا ہے، پھر دوست جاندے نے حضرت ایسے کڑا فوتگی، یعنی شادی عبادت ہے، واللہ شادی عبادت ہے۔ ایک آدمی تہجد پڑھ رہا ہے، ایک آدمی شادی کروا رہا ہے، تہجد پڑھنے والے سے شادی کروانے والا بہتر ہے۔ شادی عبادت ہے میرے بھائیوں، یہ گناہ نہیں ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آوازیں ایسی جن کے اوپر قیامت تک اللہ کی لعنت آتی ہے۔ ایک آواز گانا بجانے کی، دوستوں نے بڑی بہادری کی، سارے جتنے علاقے کے کنجر سارے اٹھا کر دوست کی شادی پہ لے آئے، یہ دوستوں کی دوستی نبھا رہی ہے۔ اور پھر ساری رات گانا بجانا بج رہا ہے، شراب چل رہی ہے، بلکہ ایک دوست کی شادی ہو، مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی ہے، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہیں سے کہ وہاں وغیرہ وغیرہ آ رہے ہیں۔ میں گیا، میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں کہا چھوڑ، کچھ نہیں رکھا سکتا۔ ویسے میں عام کہتا نہیں کسی کو، میری عادت نہیں ہے کہ ہر آدمی کو کہتا پھروں، میں بہت کم کرتا، لیکن مجھے یہاں پتہ ہو کہ یہ مان جائے گا پھر میں کہتا ہوں۔ اس نے ایک لفظ کہا جو آج بھی اللہ کی قسم میرے سینے پہ لکھا ہو، کہنے لگے کہ صاحب یہ نبی کی سنتیں اپنے گھروں میں رکھو، یہ تو جن کے پاس پیسے نہیں ہوتے وہ ان سنتوں پہ عمل کرتے ہیں، وہ شادی بیاہ سادگی سے کرتے ہیں، ہمارے پاس تو رب نے لاکھوں روپے دیا ہے، ہم تو شادی دھوم دھام سے کرتے۔ یار دھوم دھام سے کرنا ہے تو کیا رب کی نافرمانی کرنی؟ ساری رات ناچ گانا، شادی ہوئی، پھر کبھی ملا مجھے، میں نے کہا بتا دوست کیسی گزر رہی؟ کہنے لگے پوچھنا کر صاحب، ایک ایک روپے کو ترس رہا، زیور بک گیا، جو کچھ لیا جو کچھ کیا وہ سب کچھ بک گیا، اور یہ نحوست شادی کے اندر مہندی والی رات ہی پڑ جاتی ہے جب ساری رات گانا بجانا بجتا ہے۔ میرے دوستوں مجھے بتا، جب قرضہ چڑھتا ہے کون سے دوست اتارنے کے لیے آتے ہیں؟ جب قناتوں والے دروازہ کھڑکاتے ہیں آ کر جناب پیسے دو، اب کون سا دوست پیسہ دیتا ہے؟ وہ بلکہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ گوشت والے پیسہ مانگنے آتے ہیں، وہ کون سے دوست ہیں جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں؟ اور جب ہم اس طرح کے دوستوں کے پیچھے لا کر اس طرح کے قرضے لے کر شادیاں کریں گے تو وہ شادی جو بیوی سے محبت میں گزرنی تھی، وہ شادی جو سکون سے گزرنی تھی، وہ انسان کی باقی زندگی اس شادی کا قرضہ اتارنے پہ لگ جاتی، اور پھر پورا ایک خاندان ایک ٹبر اٹھا کر باپ کے گھر یعنی بچی کے گھر لے جاتے ہیں، برات دھوم دھام سے جائے گی۔ یہ انسانیت ہے یار؟ اس باپ کے پاس، اس بیٹی والے باپ کے پاس پتہ نہیں اپنے گھر میں بھی پکانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف لاکھوں اشرفیوں کے مالک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، قمیص کے اوپر تھوڑا سا داغ لگا ہوا تھا، تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کروا لی ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری شادی میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے یہ نہیں کہا مجھے کیوں نہیں بلایا؟ میرے دوستو جب بیٹیوں کی شادی اس طرح ہوگی، بیٹوں کی شادی اس طرح ہوگی، اور میں اس منبر پہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں جب نبی اور اللہ اس کا رسول درمیان میں ہمارے بچیوں کے اور بچوں کے نکاح میں ہوگا، وہ شادی آبادی ہوگی، لڑائی جھگڑے سے پاک صاف ہوگی انشاءاللہ۔ فرمایا دو آوازیں اللہ کے نبی کو پسند نہیں، ایک آواز جو جب کوئی مر جاتا ہے اور پھر اس وقت گانا نوحہ کرتی ہیں عورتیں کہ تو چھوڑ کر چلا گیا اب ہمارا کیا بنے گا۔ فرمایا کہ اس آواز کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت اترتی ہے۔ صبر، اور دوسری آواز فرمایا گانے بجانے کی۔ ایک حدیث میں آتا ہے الغناء ينبت النفاق فی القلب، غنا قلب دل کے اندر نفاق کو اتارتا ہے، منافقت کو اتارتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جس طرح کے پانی کھیتی کو نکالتا ہے۔ والذکر، اور فرمایا کہ جو ذکر ہے وہ ایمان کو دل میں پیدا کرتا ہے، جیسے کہ پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے، جیسے پانی کی وجہ سے کھیتی اترتی ہے۔ حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں ایک دفعہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں آپ کے پاس بیٹھ گئے دو زانو ہو کر، کہا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا کہ
بیٹی آج مجھے جہنم دکھائی گئی تو جہنم کے اندر میں نے 6 قسم کی عورتوں کو دیکھا اور ان کی حیت دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے، ان کی حیت دیکھ۔ کہا کہ پہلی عورت کہ جس کی جو پیشانی کے جو بال تھے اس کے ساتھ اس کو لٹکایا ہوا تھا، دوسری عورت جس کو اس چھاتی کے ساتھ جہنم کے اندر لٹکایا ہوا تھا، اور تیسری قسم کی وہ عورت جس کو زبان کے ساتھ جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور چوتھی قسم کی فرمایا کہ وہ عورت جس کے پاؤں پیشانی سے باندھے ہوئے تھے اور ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے تھے، اور پانچویں قسم کی فرمایا کہ عورت اس کی شکل خنزیر جیسی تھی، اور چھٹی قسم کی عورت جس کی شکل گدھے جیسی تھی۔ اور میں رو رہا ہوں، کیا بنے گا ان کا؟ مجھے دکھ درد ہے کہ ان کا بنے گا کیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم وہ کون ہوں گی؟ فرمایا کہ میری امت کی وہ عورتیں ہوں گی جن کے سروں کے اوپر دوپٹے نہیں ہوں۔ سر کا دوپٹہ عورت کی شان ہے دوستوں، سر کا دوپٹہ عورت کی عزت ہے۔ یا جب مر جاتی ہے تو ہم اس کے کفن کے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں کہ دوسرا نہ دیکھ لے، اور جب زندہ ہوتی ہے تو وہ اپنے بال خود بازاروں میں آ کر، اور جن کے گریبان کھلے ہوتے ہیں عورتوں کی، اور محفلوں میں جاتی ہے ان کا سینہ نظر آتا ہے، فرمایا کہ دوسرے نمبر پر وہ ہوں گے۔ اور جن کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئیں گے، جو کپڑے ایسے پہنتی ہیں کہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن جسم نظر آتا ہے، جن کی زبانیں ہیں جو بھر زبانیں چلاتی ہیں اللہ اس کے رسول کی نافرمانی میں اور اپنے خاوند کی نافرمانی میں، جن کی شکلیں بگڑی ہوئی ہیں وہ ہیں جو شادی بیاہ کے موقع کے اوپر اپنے آپ کو اس طرح تیار کر کے لاتی ہیں غیر محرم مردوں کے سامنے کہ جیسے کہ وہ اپنے خاوندوں کے سامنے بھی تیار نہیں ہوتی۔ اور میرے دوستو یہ سب کام شادی کے جو نکاح کی تقریب سے پہلے ہوتا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی بیٹیوں کی اور اپنے بیٹوں کی اس طرح کی شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس میں ایک پل کے لیے بھی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہ ہو۔ اور دوسرے جمعے جو ہماری بحث ہوگی اس شادی کی تقریب میں کہ جب ہم شادی حال میں داخل ہو جاتے ہیں، ایک حق مہر کی اور دوسرا جو باہر بیٹھ کے ہم پیسے لکھتے ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نافرمانیوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔